وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری سنائی جائے جس کے ساتھ اس نے رحمان کو متصف کیا ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غم و غصے میں بھرا رہتا ہے۔ یعنی کفار یہ اللہ پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی اولاد ہیں، بیٹیاں ہیں، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ معاذ اللہ، رب تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی رب تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے اللہ، لم یلد ولم یولد، وہ نہ پیدا ہوا ہے نہ اس کی کوئی اولادیں۔ تو یہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، لیکن ان کو جب کہا جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا چہرہ غم اور غصے سے اور سارا دن وہ غم اور غصے میں بھرا رہتا ہے۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا گیا تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا اور وہ غصے سے بھرا ہوتا، اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا۔ کوئی اس کو یہ نہ کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی تو وہ چھپتا تھا، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے؟ خبردار، یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ کفار یہ کہتے تھے کہ جس عورت کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو تو اسے منحوس سمجھتے تھے، برا کہتے تھے، اور بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ مسلمانوں کو یہ صفت اپنے اندر پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ آج افسوس سے، بدقسمتی سے، مسلمان بھی اپنے اندر یہ صفت ایک طرح کی لیے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں پسند نہیں، معاذ اللہ، اور بیٹیاں پیدا ہوں یا پہلی بیٹی کسی کے یہاں ہو جائے تو بعض تو ایسے ہیں کہ رونا دھونا مچا دیتے ہیں، افسوس کرتے ہیں باقاعدہ۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت کی برکت یہ ہے کہ اس کے یہاں پہلی اولاد بیٹی ہو۔